مکہ پر کسی نے قبضہ کر لیا ہے۔ السلام علیکم۔ سوچیں وہ لمحہ جب پوری دنیا کے مسلمان ٹی وی پر ایک ایسا منظر دیکھ رہے تھے جس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ خانہ کعبہ کے صحن میں بندوقوں کی کرکراہٹ، لاشوں کے ڈھیر اور اعلان ہوا یہ امام مہدی ہیں۔ 1970 میں ایسا واقعہ ہوا جس نے اسلام کی تاریخ کو ہلا کر رکھ دیا۔ لیکن یہ فتنہ کیسے شروع ہوا، کون تھا اصل کردار، اور یہ جنگ کس نے انجام تک پہنچائی؟ آئیں چلتے ہیں اس دن کی طرف جب دنیا نے سانس روک لی تھی، مسلمان خون کے آنسو رو رہے تھے۔ 1 محرم 1400 ہجری یعنی 20 نومبر 1979 کی صبح، جیسے ہی سورج مکہ پر طلوع ہوتا ہے، لاکھوں مسلمان حرم میں نماز فجر کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ نماز ختم ہوئی، امام سلام پھرتے ہیں اور اچانک ایک گروہ آگے بڑھتا ہے اور خانہ کعبہ کے سبھی دروازے بند کر دیتا ہے۔ بندوقوں اور رائفلوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے، لوگ چیخنے چلانے لگتے ہیں، عورتیں اور بچے صحن کے کونوں میں چھپ جاتے ہیں، اور پھر ایک اعلان ہوتا ہے۔ جہمین نامی شخص نے مائک پر قبضہ کر کے کہا، یہ ہیں محمد بن عبداللہ، یہ ہیں امام مہدی علیہ السلام، سب کو ان کی بیعت کرنی ہوگی ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ لوگ حیران ہو جاتے ہیں، کچھ بھاگنا چاہتے ہیں مگر دروازے بند تھے۔ حرم جو قیامت تک امن کی جگہ ہے، اس دن میدان جنگ بن چکی تھی۔ یہ حملہ آور عام لوگ نہیں تھے، زیادہ تر سعودی عرب کے دیہاتی قبائل سے تعلق رکھنے والے اور کچھ افغانستان اور یمن سے آئے تھے۔ لیڈر جہمین سعودی فوج کا سابقہ سپاہی تھا۔ اس نے اپنے ماننے والوں کو یقین دلایا کہ اس کا سالہ محمد بن عبداللہ مہدی علیہ السلام ہیں۔ ان باغیوں نے مہینوں پہلے سے اسلحہ چھپا کر حرم میں داخل کر لیا تھا۔ تابوتوں کے ذریعے گولیاں چلتی رہیں، دن گزرتے گئے۔ حرم کے مینار پر سنائپر بیٹھے تھے جو ہر اس فوجی کو مار دیتے تھے جو قریب آنے کی کوشش کرتا تھا۔ درجنوں نمازی پہلے ہی مارے جا چکے تھے، سینکڑوں یرغمالی اندر پھنسے ہوئے تھے، پانی اور کھانے کی کمی شروع ہو چکی تھی۔ کچھ آئینہ شاہد بتاتے ہیں، ہم نے پہلی بار خانہ کعبہ میں لاشیں بکھری دیکھیں، بچے رو رہے تھے اور کوئی باہر نہیں جا سکتا تھا۔ سعودی حکومت حیران رہ جاتی ہے، یہ دنیا کا سب سے مقدس مقام تھا، اگر ذرا سی بھی غلطی ہوتی تو پوری امت مسلمہ بغاوت کر دیتی۔ پہلا قدم سعودی حکومت نے یہ اٹھایا کہ سعودی نیشنل گارڈز نے چاروں طرف سے حرم کو گھیر لیا، لیکن حملہ آور اتنے مضبوط تھے کہ کئی بار فوجی پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے، اور پھر سعودی حکومت نے دوسرا قدم اٹھایا۔ پاک فوج کے اسپیشل کمانڈر SSG اور فرانسیسی کمانڈرز کو بلایا گیا، لیکن شریعت کے احترام میں انہیں پہلے اسلام قبول کروایا گیا تاکہ وہ حرم میں داخل ہو سکیں۔ اور پھر ہوا اصل مشن، پانی کی لائنز کو کاٹ دیا گیا۔ رات کے وقت لاؤڈ سپیکر پر اعلان کیا گیا، ہتھیار ڈال دو ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ مگر جہمان کا پیغام پھر بھی وہی تھا، ہم سچے ہیں اور حکومت کافر ہے، کافر ہے۔ آخرکار فیصلہ کن آپریشن شروع ہوتا ہے۔ حرم کے تہہ خانوں اور سرنگوں میں شدید لڑائی شروع ہوتی ہے۔ فوجیوں نے زہریلی گیس پھینکنا شروع کر دی تاکہ باغیوں کو بے ہوش کر دیا جائے۔ ایک ایک کر کے حملہ آور مارے اور گرفتار کیے گئے۔ صحن کعبہ میں گولیاں چل رہی تھیں، دھماکے ہو رہے تھے، لیکن آہستہ آہستہ یہ فتنہ ختم ہونے لگا۔
اور آخر 15 دن بعد خانہ کعبہ آزاد ہو چکا تھا۔ جھوٹا مہدی محمد بن عبداللہ مارا جا چکا تھا، جہمان گرفتار ہو چکا تھا اور اس کے 63 ساتھیوں کو بعد میں سرعام سزائے موت دی گئی۔ سعودی حکومت نے اس واقعے کے بعد کئی اصلاحات کیے۔ مذہبی تعلیم کو زیادہ سخت کر دیا گیا، مسجد الحرام کی سیکورٹی کو بڑھا دیا گیا اور امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا گیا، فتنہ دین کے نام پر بھی آ سکتا ہے لیکن ان کا انجام ہمیشہ بربادی ہوگا، بربادی ہوگا۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بڑا سبق دیتا ہے کہ جھوٹے دعوے چاہے دین کے نام پر ہوں صرف خون اور بربادی لاتے ہیں۔ اصل ایمان یہ ہے کہ ہم قرآن اور سنت کے مطابق رہیں اور ہر اس فتنہ باز سے بچیں جو اللہ کے نام پر دھوکہ دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید ایسے حقائق اور تاریخ کے چھپے ہوئے واقعات آپ کے سامنے لائے جائیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ واقعہ کتنا اچھا لگا۔